Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Arif Aziz, your English teacher. And today I have brought to you a very important video about the importance of a family written by Sam Keen. This video is going to be very useful for the students of grade 11. However, if you are random viewers, I request you to please watch the video till the end. There is a lot of information in this video for the people belonging to all the sections of society. Please watch the video till the end. Let's start the video. First, we will go through the introduction of the chapter, that is the importance of family by Sam Keen. The title of the story, Importance of Family, gives us a clear picture of the story. इस चैप्टर का जो टाइटल है, इससे हमें इस चैप्टर की अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है कि फैमिली का जो तसव्वुर है वो किसी माशरे में कितना इम्पॉर्टेंट है. तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से हमें इस स्टोरी की अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है. In this story, the writer Sam Keen points out the importance of family. इस स्टोरी में सैम कीन किसी माशरे में ख़ानदान की जो अहमियत है, फैमिली की जो अहमियत है, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में वो बात करती है. फैमिली प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन अ पर्सनस लाइफ. कि कोई ख़ानदान या कोई फैमिली न सिर्फ माशरे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बल्कि किसी फ़र्द की ज़िंदगी में भी ये बहुत अहम किरदार अदा करता है. A family is like an institution where children learns many things about life. एक ख़ानदान जो है वो एक इंस्टीट्यूशन की तरह है, एक दरसगाह की तरह है, एक अदारे की तरह है, जहाँ पे बच्चे अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. तो एक फैमिली के अंदर रहते हुए बच्चे अपने पेरेंट्स से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बुज़ुर्गों से ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो है वो सीखते हैं. Although Plato, Karl Marx and Mao Zedong tried to replace the family system, but they couldn't, as family is the first line of defense against dehumanization and misplaced loyalty. अगरचे प्लेटो ये एक ग्रीक स्कॉलर थे, कार्ल मार्क्स एक जर्मन इकोनॉमिस्ट गुजरे हैं, इंटेलेक्चुअल है, एंड माओ ज़ेडुंग इज़ द फाउंडर ऑफ द चाइना. तो इन सब ने ये कोशिश की कि वो ख़ानदान को, फैमिली को रिप्लेस करे, फैमिली सिस्टम को रिप्लेस करे, बट दे कुडंट, लेकिन वो ऐसा न कर सके, एज फैमिली इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट डीह्यूमनाइजेशन एंड मिसप्लेस्ड लॉयल्टी. क्योंकि कोई ख़ानदान पहला हदफ होता है गैर इंसानी रवैयों के ख़िलाफ़ या खोई हुई वफ़ादारी के ख़िलाफ़. एक ख़ानदान जो है वो पहला बचाव का पहला हदफ होता है. विद इन द प्राइवेसी ऑफ होम वी मे थिंक, स्पीक एंड वर्शिप एज वी लाइक एंड एजुकेट आवर चिल्ड्रन the values and respect for the traditions that we uphold. तो घर के अंदर रहते हुए, फैमिली के अंदर रहते हुए हम आज़ादाना तौर पर सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, इबादत कर सकते हैं. मतलब ये है कि फैमिली के अंदर रहते हुए हम जैसा चाहें वैसा सोच सकते हैं, हम जैसा चाहें वैसा बोल सकते हैं, या हम जैसे चाहें उसी तरह इबादत कर सकते हैं, और हम जैसे चाहें अपने बच्चों को वो अक़दार या वो तालीम दिला सकते हैं जो हमारे रिवायात में मौजूद होते हैं. फैमिली इज़ द नेचुरल स्कूल ऑफ लव. तो एक ख़ानदान जो है वो मोहब्बत की एक कुदरती दरसगाह है. Then the author says that people became money-minded and the change in the meaning of economics is responsible for changing the loyalties of men. फिर राइटर कहते हैं कि लोग जब मादा परस्त बन गए
اور اکنامکس کا مطلب، اکنامکس کی جو ڈیفینیشن تھی وہ تبدیل ہو گئی. تو اکنامک کی ڈیفینیشن کا تبدیل ہونا اور لوگوں کا مادہ پرست بننا، یہ انسان کی وفاداری میں جو تبدیلی آئی ہے ان کے ذمہ دار ہے. The women who were loyal to their house duties were given the title of home economics because actually economics means the art of managing household. وہ عورتیں جو گھرداری سے بہت زیادہ وفادار تھی ان کو ہوم اکانومسٹ کا ٹائٹل دیا گیا بیکاز ایکچولی اکنامکس مینز دا آرٹ آف مینیجنگ ہاؤس ہولڈ، کیونکہ اصل میں اکنامکس کا مطلب کیا ہے؟ گھر کے اندر چیزوں کو مینیج کرنا ہے. With the passage of time and especially after the industrial revolution and luxurious lifestyle، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جب ہندوستان میں صنعتی انقلاب آیا تو اس صنعتی انقلاب سے economics came to mean is a system of production and consumption. economics کا مطلب یہ ہوا کہ کس طرح چیزوں کی پیداوار کو بڑھایا جائے اور کس طرح چیزوں کے استعمال کو بڑھایا جائے. Keene proves his point by giving the example of University of Iowa, where the Department of Home Economics has been renamed as the College of Consumer Science. سیم کین اپنے نقطے کو ثابت کرتے ہوئے کالج آف کنزیومر سائنسز کی مثال دیتی ہے جہاں پہ ہوم اکنامکس کا جو ڈپارٹمنٹ تھا اس کا نام تبدیل کیا گیا اور اس کا نام ابھی دا کالج آف کنزیومر سائنسز رکھا گیا. It is in total selfishness that man has degraded this important institution of family. تو یہ انسان کی خود غرضی کی وجہ سے انسان نے خاندان کا یہ جو ادارہ ہے اس کی حرمت کو پامال کیا، اس کی تقدس کو پامال کیا. The only revolution that will heal us is one in which men and women come together and place the creation of rich family life back in the center of horizon of our values. صرف وہی انقلاب ہماری زخموں کو مندمل کر سکتا ہے جہاں پہ مرد اور عورت دونوں مل کر ایک مضبوط گرانے کا تصور جس طرح کے ہمارے اقدار میں موجود ہے دوبارہ واپس لے آئے. Men and women are equally responsible for creating, nurturing and production of children. مرد اور عورت دونوں برابر کے ذمہ دار ہے بچوں کو پیدا کرنے کے لیے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے. The writer stresses upon to present themselves as a model in front of their kids while facing different situations of life. تو رائٹر اس بات کے اوپر زور دیتی ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ماڈل کے طور پر پیش کرے اپنے بچوں کے سامنے جب وہ زندگی کے مختلف سچویشنز کو فیس کرے. He gives the example of wounded healer, which means to give our children what we didn't receive from our parents. اچھا، wounded healer کا جو کانسیپٹ ہے وہ میتھالوجی میں یہ ہے کہ وہ انسان جس کے اوپر جو مصیبت گزری ہو تو وہ جب اس مصیبت سے باہر آ جاتا ہے پھر اس کے بعد اگر کوئی اور انسان اسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ اپنائیت محسوس کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کنسشپ فیل کرتے ہیں. تو جس طرح کہ انبیاء کی مثال میں آپ کو دوں گا کہ انبیاء کے اوپر بہت ساری تکلیفیں گزری ہیں، بہت ساری مصیبتیں گزری ہیں، لیکن انہوں نے خود وہ تکلیف کسی کو نہیں دی. جس طرح کہ ٹیٹ فار ٹیٹ تو بہت آسان ہے کہ آپ کے ساتھ جو کیا جائے وہ بھی آپ دوسرے انسان کے ساتھ کریں، لیکن یہ تو ایک حدیث بھی ہے کہ جو آپ کو محروم کرے اس سے آپ عطا کریں. مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے آپ کو محروم کیا جاتا ہے وہی چیز آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں. تو میتھالوجی میں یہ ایک کانسیپٹ موجود ہے wounded healer کا. which means to give our children what we didn't receive from our parents. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ چیز دیں جس چیز سے ہمیں بچپن میں محروم رکھا گیا تھا. It can heal our wounds and make our family life as model one. تو یہ ہماری زخموں کو مندمل کر سکتا ہے اور ہماری جو فیملی لائف ہے وہ ایک ماڈل لائف بنا سکتا ہے. Nothing should be more important than the welfare of children. زندگی میں کوئی بھی چیز بچوں کی ویلفیئر سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے.
If it is so, it is a sure sign of spiritual disintegration. अगर ये ऐसा है तो ये रूहानी बिगाड़ की सबसे बड़ी अलामत है. The importance of family. Now we will read the text of the chapter and will explain it in Urdu. The importance of family. Family की अहमियत, ख़ानदान की अहमियत. To understand how crucial the existence of strong family is to the civilization of free spirits, we might meditate on the odd fact that the first of the targets of tyrants and utopians of the political right and left is always the family. To understand how crucial the existence of strong family is, इस बात को समझने के लिए कि एक मजबूत ख़ानदान की बका कितनी अहम है to the civilization of free spirits, आज़ाद ख्याल लोगों की तहजीब के लिए, we might meditate on the odd fact that the first of the targets of tyrants and utopians of the political right and left is always the family. We might meditate on the odd fact. Meditate mean think, सोचना. Odd fact, अजीब हकीकत. तो हमें इस अजीब हकीकत के ऊपर सोचना होगा, और वो अजीब हकीकत क्या है? That the first of the targets of the tyrants and utopians of the political right and left is always the family. कि टायरेंट्स कहते हैं आमिर को, गासिब को, जालिम हुक्मरान को. यूटोपियंस कहते हैं मिसाली हुक्मरानों को. यूटोपिया is basically the name of a book written by Sir Thomas More, where he has presented the concept of a perfect state, ideal state. Of the political right and left is always the family. Political right and left का मतलब है कि वो सियासी पार्टियां जिनका ताल्लुक दाएं बाजू से है या वो सियासी पार्टियां जिसका ताल्लुक बाएं बाजू से है. अब पॉलिटिकल राइट का मतलब ये है कि वो सियासी पार्टियां जो माशरे में मज़हब के ज़रिए या अखलाकियात के ज़रिए तब्दीली लाना चाहते हैं, या अखलाकियात के ज़रिए या मज़हब के ज़रिए सोसाइटी को गवर्न करना चाहते हैं, वो पॉलिटिकल राइट की पार्टियां हैं. और पॉलिटिकल लेफ़्ट की पार्टियां वो पार्टियां हैं जो माशरे में आज़ाद ख्याली के ज़रिए या मॉडर्न ट्रेंड के ज़रिए सोसाइटी को गवर्न करना चाहते हैं. तो ये पॉलिटिकल लेफ़्ट की पार्टियां हैं. ना इस सेंटेंस को अगर हम सम अप करें तो राइटर ये कहना चाहते हैं कि ये बात समझने के लिए कि आज़ाद ख्याल लोगों की तहजीब के लिए एक मजबूत गिराने का तसव्वुर कितना अहम है, तो इस बात को समझने के लिए हमें इस अजीब हकीकत के ऊपर सोचना होगा कि जो आमिर हुक्मरान थे या जो यूटोपियंस थे, मिसाली हुक्मरान जो थे, या पॉलिटिकल राइट और लेफ़्ट की जो पार्टियां थी, इन तमाम लोगों का पहला हदफ जो था वो एक ख़ानदान था, एक फैमिली थी. From Plato to Marx to Mao, all those thinkers who want society organized so that individual will fit into some overarching 5-year plan for the ideal republic. प्लेटो से लेकर कार्ल मार्क्स तक और फिर कार्ल मार्क्स से माओ ज़ेडुंग तक, ये तमाम थिंकर्स, ये तमाम मुफक्किरीन जो सोसाइटी को मुनज़्ज़म करना चाहते थे, तो वो चाहते थे कि किस तरह एक इंडिविजुअल को, किस तरह एक फ़र्द को फिट किया जा सकता है आइडियल मिसाली जमहूरिया के 5 साला मंसूबे में. ओवर आर्चिंग कहते हैं परफेक्ट. तो एक मिसाली जमहूरिया के एक मुकम्मल 5 साला मंसूबे में किसी फ़र्द को किस तरह फिट किया जा सकता है. द आइडियल सोशलिस्ट और रिलीजियस स्टेट, एक मिसाली समाजी रियासत या मजहबी रियासत, inevitably try to replace the family and place the education of the young in the hands of the state-run institutions. जो लाजमी तौर पे ये कोशिश करते हैं कि फैमिली को रिप्लेस करें और
नौजवानों के तालीम का बंदोबस्त रियासती इदारों के हाथ में दे दे। स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस रियासती इदारों के हाथ में दे दे। अंडर द बैनर ऑफ फ्रीइंग वुमेन फॉर प्रोडक्टिव वर्क, तो एक औरत को तख्लीकी काम के लिए आज़ाद कराना। और लिबरेटिंग द यंग फ्रॉम द प्रेजुडिसेस ऑफ द ओल्ड, या नौजवानों को बूढ़ों के तासुब से आज़ादी दिलाना। प्रेजुडिस तासुब, तंग नजरी। और इंस्टिलिंग द वैल्यूज नेसेसरी फॉर एन आइडियल कॉमनवेल्थ, या इन नौजवानों में इन अकदार या इन नौजवानों की ऐसी जहन साजी करना कि वो एक मिसाली दौलत मुश्तरका के लिए ज़रूरी है। कॉमनवेल्थ बेसिकली हुकूमत बरतानिया की एक एसोसिएशन थी। बरतानिया ने जिन रियासतों में या जिन मुल्कों में हुकूमत की है, तो हुकूमत बरतानिया ने वहाँ पे कॉमनवेल्थ या दौलत मुश्तरका कायम की थी। जिस तरह हिंदुस्तान में बरतानिया ने हुकूमत की है, या फिर अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में या दुनिया के और कॉन्टिनेंट्स में, ये तकरीबन 79 या 80 कंट्रीज़ थी जहाँ पे हुकूमत बरतानिया की हुकूमत थी। तो उन्होंने एक दौलत मुश्तरका उधर पे बनाई थी, एक ऐसी एसोसिएशन बनाई थी कि ये बरतानिया की हुकूमत इन तमाम ममालिक से पैसा इकट्ठा करती थी, और ये पैसा फिर वो इंग्लैंड में तरक्यात व कामों के ऊपर ख़र्च करती थी। इस पैसे का ज़्यादा हिस्सा जो था वो हुकूमत बरतानिया में ख़र्च करती थी, और बहुत कम हिस्सा उन ममालिक में ख़र्च करती थी जहाँ पे जो इनके ज़ेर हुकूमत थी। जिस तरह के बड़े सग़ीर में आप कह सकते हैं कि ये छोटे मोटे काम जो उन्होंने अंग्रेज़ों ने अपने दौर में किए हैं, जिस तरह की ये रेलवे लाइन की जो पटलियाँ हैं, या इस तरह के और बहुत सारे छोटे मोटे काम इन्होंने किए हैं अंग्रेज़ों ने, जो अब भी आज भी मौजूद है। तो ये बेसिकली उन्होंने दौलत मुश्तरका का जो पैसा था वो यहाँ पे ख़र्च किया है। तो ये राइटर भी कहते हैं कि इन नौजवानों की इस तरह की जहन साजी ज़रूरी थी एक ऐसे मिसाली दौलत मुश्तरका के क़याम के लिए। तो इस मकसद के लिए पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर सेपरेटेड, इस मकसद के लिए बच्चों को अपने वालिदैन से जुदा किया जाता था, और अलाउड मिनिमल कॉन्टेक्ट, या इनमें बहुत कम राब्ता कराया जाता था। The motive behind this antipathy towards the family is not difficult to find. Motive mean मकसद, antipathy नफ़रत। तो ख़ानदान के ख़िलाफ़ इस नफ़रत का जो इजहार है, इसको मालूम करना मुश्किल नहीं है। मतलब ये है कि फ़ैमिली का जो तसव्वुर है, इसके ख़िलाफ़ इस नफ़रत का इजहार बहुत आसान है ढूंढना कि ये लोग फैमिली से क्यों इतने नफ़रत करते थे। सो लॉन्ग एज, और इसकी वजह ये थी, सो लॉन्ग एज मेंस एंड वुमेन्स प्राइम लॉयल्टी इज टू फैमिली एंड कैन, जहाँ तक मर्द और औरतों की वफादारी का जो महवर है, अगर ये कोई ख़ानदान है या इनके रिश्तेदार है, दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। तो फिर इनको स्टेट या स्टेट का कोई और इंस्टीट्यूशन कंट्रोल नहीं कर सकता। बट इफ़ दे कैन बी कन्विंस्ड, लेकिन अगर इनको कायल किया जाए टू स्विच देयर लॉयल्टी टू सम हायर काज, कि वो अपने वफादारी को चेंज करें एक बहुत बड़े काज के लिए। हायर काज का मतलब है कि ये काम करने वाले जो लोग हैं मुख्तलिफ एसोसिएशन में, मुख्तलिफ इदारों में, इनको ये झांसा दिया जाता है कि अगर आप और टाइम लगाएंगे तो आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, या अगर आप काम ज़्यादा करते हैं तो आपको जल्दी प्रमोट किया जाएगा, और जब आप जल्दी प्रमोट होंगे तो आपकी तनख्वाह में, आपके अलाउंसेस में इजाफा होगा। या जिस तरह हमारे फ़ौजी भाइयों को ये बताया जाता है कि फैमिली से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक कॉज है, और वो कॉज क्या है? वतन की सरहदों की दिफा करना। तो ये हायर काज जो है, इनको हायर काज का झांसा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अपने फैमिली से, अपने बच्चों से दूर रहते हैं, और जब वो अपने फैमिली से दूर रहते हैं तो इनको बड़ी आसानी से स्टेट कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनको इनकी लॉयल्टीज़ को, इनकी वफादारी को चेंज किया जाता है, और इनको हायर कास्ट का झांसा दिया जाता है। दे विल ओबे द डिक्टेट्स ऑफ देयर लीडर्स, तो फिर वो
اپنے لیڈرز کی جو باتیں ہیں وہ بڑی خوشی سے ان کے اوپر عمل کرتے ہیں. For better or worse, the family is the first line of defense against dehumanization and misplaced loyalty. آپ اس بات کو اچھا سمجھے یا برا سمجھے کہ ایک خاندان جو ہے پہلا ہدف ہے غیر انسانی رویے کے خلاف یا کھوئی ہوئی وفاداری کے خلاف. Within the privacy of home, we may think, speak and worship as we please. تو گھر کے چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے، گھر کے پرائیویسی کے اندر رہتے ہوئے ہم جیسے چاہیں ویسے بول سکتے ہیں، ہم جیسے چاہیں ویسے سوچ سکتے ہیں، ویسے بول سکتے ہیں اور ویسی ہی عبادت کر سکتے ہیں. We may educate our children in the value we cherish and teach them respect for the tradition we uphold. تو ہم اپنے بچوں کو جس طرح کی تعلیم پسند کرتے ہیں، جس طرح کے اقدار پسند کرتے ہیں، اس قسم کے اقدار سکھا سکتے ہیں، اس قسم کی تعلیم دلا سکتے ہیں. We may educate our children in the value we cherish and teach them respect for the tradition we uphold. تو ہم اپنے بچوں کو اس طرح کی تعلیم دلا سکتے ہیں، اس طرح کی اقدار سکھا سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، جس کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، جو ہماری روایات میں موجود ہے. Because it is easiest to love our own children unconditionally. کیونکہ یہ آسان ہے کہ ہم اپنے بچوں سے بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی شرط کے محبت کریں. The family is the natural school of love. ایک خاندان جو ہے محبت کی قدرتی درسگاہ ہے. Loving our kin, we may gradually learn to extend kindness to strangers. اگر ہم اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اس کائنڈنس کو، اپنے اس اچھے رویے کو پھر جو خاندان سے باہر کے لوگ ہیں ان کی طرف بھی یہ دائرہ پھیلا سکتے ہیں. And because children incarnate our hopes, they are visceral evidence of wisdom of investing our time and care in the lives of others. کیونکہ بچے جو ہے انکارنیٹ مین جیتی جاگتی مثال، بچے ہمارے امیدوں کے جیتے جاگتے مثال ہے. they are our visceral evidence of wisdom. visceral کا مطلب ہے زندہ، تو یہ زندہ ثبوت ہے ہماری عقل مندی کے، ہماری دانش مندی کے، کہ ہم ان کے اوپر ٹائم انویسٹ کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی بہبود کا خیال رکھتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم فیملی کے اندر رہتے ہوئے جب ہم اپنے بچوں کے سامنے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو محبت سکھا رہے ہیں. اور آہستہ آہستہ رائٹر کہنا چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم اس محبت کا دائرہ پھیلائیں گے. گھر سے باہر کے جو افراد ہیں، فیملی سے باہر کے جو افراد ہیں، جو اسٹرینجرز ہیں، تو ان کی طرف بھی محبت کا یہ جو دائرہ ہے یہ پھیلایا جا سکتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے جب ہم دیکھیں گے، جب ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو پھر بچے محبت کرنا سیکھتے ہیں اور پھر آگے جا کے بچے بھی دوسرے لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں، خاندان سے باہر بھی. Almost without noticing it, we are voluntarily eroding the freedom and surrendering the loyalties that no tyrant could take from us without a fight. تو ہم اس بات کو محسوس بھی نہیں کرتے. almost without noticing it, ہم اس بات کو محسوس بھی نہیں کرتے. we are voluntarily eroding the freedom. ہم رضاکارانہ طور پر ختم کر رہے ہوتے ہیں. eroding mean ختم کرنا، اور ہم خاندان کے ساتھ جو ہماری وفاداری ہے وہ ہم سرنڈر کرتے ہیں، دے دیتے ہیں. that no tyrant could take from us without a fight. جو بصورت دیگر کوئی بھی آمر، کوئی بھی غاصب حکمران ہمارے ساتھ لڑے بغیر ہم سے یہ وفاداری نہیں لے سکتا تھا. تو ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم خاندان کے ساتھ ہماری وفاداری جو ہے وہ ہم ختم کر رہے ہیں، ہم اپنی آزادی ختم کر رہے ہیں اور ہم خاندان کے ساتھ اپنی وفاداری جو ہے وہ سرنڈر کر رہے ہیں، اور یہی آزادی یا یہی وفاداری ہم سے کوئی ٹائرنٹ جنگ کیے بغیر نہیں لے سکتے تھے. By our increasing slavish devotion to the economic order, we are destroying the cradle of freedom. First of all, we should know economic order. جو معاشی آرڈر ہے اس کے ساتھ غلامانہ عقیدت کی وجہ سے
بڑھتی ہوئی غلامانہ عقیدت کی وجہ سے ہم آزادی کے اس پنگوڑے کو ختم کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو معاشی آرڈر ہے اس کے ساتھ بڑھتی ہوئی غلامانہ عقیدت کی وجہ سے، سلیوش ڈیووشن، غلامانہ عقیدت کی وجہ سے وی آر ڈسٹرائنگ دا کریڈل آف فریڈم۔ تو ہم آزادی کا جو ہمارا پنگوڑا ہے اس کو ہم تباہ کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ کریڈل آف فریڈم، آزادی کا پنگوڑا، آزادی کا کریڈل ہم ڈسٹرائے کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں۔ سو اکنامک آرڈر بیسیکلی رائٹر جو ہے یہ اشارہ کر رہے ہیں انڈسٹریل ریولوشن کی طرف۔ جب انگلستان میں انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے کھیتی باڑی یا زراعت کو خیر آباد کہہ دیا اور لوگ شہروں کی طرف منتقل ہونا شروع ہوئے پیسے کمانے کے چکر میں اور اپنی لائف سٹائل کو اپ لیفٹ کرنے کے لیے، تو اس سے یہ رائٹر کہتے ہیں اس سے ہم نے کیا نقصان ہمارا ہوا؟ ہمارا نقصان یہ ہوا کہ ہماری جو کریڈل آف فریڈم تھی وہ تباہ ہو گئی۔ The iron law of profit is best served by those who are willing to depersonalize themselves by valuing efficiency above compassion۔ تو منافع کا یہ جو آہنی قانون تھا وہ ان لوگوں نے اچھی طرح سے اپنایا جنہوں نے اپنے آپ کو ڈیپرسنلائز کیا، جنہوں نے ایفیشنسی کو، کام کرنے کی استعداد کو ترجیح دی کمپیشن کے اوپر، and devotion to the competitive goals of the corporation over loyalty to family۔ جو ان کے competitive goals تھے، جو ان کے کام کرنے کے مقاصد تھے کارپوریٹ سیکٹر میں، مطلب ایک کام کرنے کی جگہ پہ جو ان کے مقاصد تھے، ان کو ترجیح دی کس چیز کے اوپر؟ over loyalty to family، خاندان کے ساتھ وفاداری کے اوپر انہوں نے ترجیح دی۔ ان کے جو کام کے مقاصد تھے، ان کے جو بزنس کے مقاصد تھے، ان کی جو سروس کے مقاصد تھے، ان کو ترجیح دی خاندان کے ساتھ لائلٹی کے اوپر۔ History of the world economics contain a parable that illuminates our present dilemma and offer a challenge to the men and women۔ تو اکنامکس کی تاریخ میں ایک کہانی مشہور ہے، a parable is a short story that illuminates our present dilemma، جو واضح کرتا ہے ہماری موجودہ پریشانی کو، ڈائلما پریشانی، اینڈ آفر اے چیلنج ٹو دا مین اینڈ وومن، اور ہم سب کے لیے اس میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اوریجنلی اکنامکس مین دا آرٹ آف مینیجنگ اے ہاؤس ہولڈ، اصل میں اکنامکس کا مطلب ہے گھرداری یا گھر کے اندر چیزوں کو مینیج کرنا، ترتیب دینا، اینڈ اٹ کنٹینڈ دا نوشن آف تھرفٹ اینڈ والنٹری سمپلسٹی، اور اس میں کفایت شعاری کی علامت، نوشن علامت، تھرفٹ کفایت شعاری، اینڈ والنٹری سمپلسٹی، اور اس میں سادگی۔ بیسیکلی اکنامکس کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب تھا گھر کے اندر چیزوں کو مینیج کرنا، اور گھر کے اندر چیزوں کو مینیج کرنا کفایت شعاری کے ساتھ، سادگی کے ساتھ۔ Later, under the impact of Industrial Revolution, economics came to mean the system of production, distribution and consumption of commodities۔ بعد میں صنعتی انقلاب کے زیر اثر اکنامکس کا مطلب کیا ہوا کہ کس طرح چیزوں کو زیادہ پروڈیوس کیا جائے، کس طرح ان کی پیداوار کو بڑھایا جائے، کس طرح ان کی تقسیم کو، ڈسٹریبیوشن کو، ترسیل کو بڑھایا جائے، اینڈ کنزمپشن آف کموڈیٹیز، اور ان چیزوں کے استعمال کو بڑھایا جائے۔ When factory, store, office and bank usurped the loyalties of men and replaced the home as a center of economic activity۔ جب کوئی فیکٹری، کوئی اسٹور، کوئی آفس یا بینک، یوزرپ مین چھیننا، کسی انسان سے ان کی وفاداریوں کو چھین لیتی تھی، اینڈ ریپلیسڈ دا ہوم ایز اے سینٹر آف اکنامک ایکٹیویٹی، اور گھر کو تبدیل کر دیتی تھی کسی معاشی سرگرمی میں۔ Women who chose to give serious attention to homemaking were given the condescending title of home economists۔ وہ عورتیں جو گھرداری کو بہت زیادہ توجہ دیتی تھی تو ان کو یہ سنجیدہ ٹائٹل دیا گیا ہوم اکانومسٹس کا۔ And the final transformation, which is to say degradation of the dignity of home، اور سب سے آخری بگاڑ، ٹرانسفارمیشن، چینج، سب سے آخری بگاڑ جو معاشرے میں پیدا ہو گئی، which is to say degradation، جو جس میں گھر کا جو تقدس تھا اس کو
پامال کیا گیا، گھر کی حرمت کو، گھر کا تقدس جو تھا وہ گھر کی تقدس کو پامال کیا گیا. of the dignity of home is symbolized by recent change made at the University of Iowa. اور وہ جو تھا وہ ایک جو ریسنٹ تبدیلی آئی تھی یونیورسٹی آف ایوا میں. what was once the College of Home Economics has now been renamed the College of Consumer Sciences. کہ وہاں پہ جو ہوم اکنامکس کا کالج تھا اس کا نام کالج آف کنزیومر سائنسز رکھا گیا. تو یہ آخری بگاڑ جو تھی وہ اس وقت بھی اس علامت کے طور پر معاشرے میں سامنے آئی کہ جو ہوم اکنامکس کا کالج تھا یونیورسٹی آف ایوا میں اس کا نام جو تھا کالج آف کنزیومر سائنسز رکھا گیا. بیسیکلی رائٹر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے لوگ جو تھے وہ کفایت شعاری سے یا سادگی سے اپنے گھر کے معاملات کو چلا رہے تھے، لیکن جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تو انڈسٹریل ریولوشن میں لوگوں نے کام کرنا شروع کیا اور دن رات کام کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمائیں اور اس پیسے کا استعمال کر کے اپنی لائف سٹائل کو اپ لفٹ کرتے تھے. اور اکنامکس کا جو مطلب تھا وہ پہلے مطلب جو تھا وہ یہ تھا کہ سادگی سے، کفایت شعاری سے گھر کے نظام کو چلایا جائے. بعد میں اکنامکس کا مطلب یہ بنا کہ کس طرح چیزوں کو زیادہ سے زیادہ پیدا کیا جائے، کس طرح زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، کس طرح ان چیزوں کو پھر کنزیوم کیا جائے. اور جس کی وجہ سے سب سے آخری بگاڑ جو یونیورسٹی آف ایووا میں ہوم اکنامکس کی ڈپارٹمنٹ کا نام رکھا گیا ڈپارٹمنٹ آف کنزیومر سائنسز. تو یہ آخری بگاڑ جو تھی وہ معاشرے میں اس وقت پیدا ہوئی. The only revolution that will heal us is one in which men and women come together and place the creation of rich family life back in the center of horizon of our values. اب یہ رائٹر کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی انقلاب ہماری زخموں کو مندمل کر سکتا ہے. ہیل مین مندمل کرنا. in which men and women come together and place the creation of rich family, جس میں مرد اور عورت دونوں مل کے ایک مضبوط گھرانے کو جنم دیتے ہیں. back in the center of horizon of our values, ہمارے اقدار کے مطابق. A letter I got recently from a woman makes the point. تو یہ رائٹر کہتے ہیں کہ اس پوائنٹ کی وضاحت، اس نقطے کی وضاحت اس لیٹر سے بھی کی جا سکتی ہے جو کسی عورت نے ابھی نیئر پاسٹ میں مجھے لکھا ہے. Perhaps the real shift will come when men fully realize in the gut and not just in the head that they are equally responsible with women for the creation, nurturing and protection of children. تو یہ عورت اس رائٹر کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ حقیقی تبدیلی، شفٹ مین چینج، حقیقی تبدیلی اس وقت آئے گی کہ جب معاشرے میں مرد اور عورت دونوں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے بچوں کی پیدائش کے لیے، بچوں کی نشو و نما کے لیے اور بچوں کی تحفظ کے لیے. تو اس وقت معاشرے میں حقیقی تبدیلی جو ہے وہ آ سکتی ہے. You may object all of this is well enough in theory, but unfortunately in fact for many people the family was vicious trap and a cruel destiny. تو آپ اس کے اوپر یہ objection کر سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تیری میں تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو بدقسمتی سے بہت سارے لوگوں کے لیے خاندان جو ہے یہ ایک گھناؤنا جال ہے بجائے اس کے اینڈ اے کروول ڈیسٹینی، اور ایک بری منزل ہے. تو بہت سارے لوگوں کے لیے فیملی یا خاندان ایک گھناؤنا جال ہے اور ایک بری منزل ہے. The place that should have been a sanctuary was often a torture house. وہ جگہ جو ایک بڑی مقدس جگہ تھی اکثر یہی جگہ لوگوں کے لیے ایک ٹارچر ہاؤس بن گئی. The arms that should have helped us often pushed us away. وہ بازو جس کا یہ کام تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کے نزدیک لائیں، ایک دوسرے کے قریب لائیں، ان کی وجہ سے ہم گھروں سے دور ہو گئے. Many flee the family because it was the place of injury. بہت سارے لوگ اپنے گھروں سے بھاگ گئے. flee mean بھاگنا، کہ ان کی یہ جگہ جو تھی یہ تکلیف کی جگہ تھی، کیپٹیوٹی قید کی جگہ تھی، ڈس اپوائنٹمنٹ مایوسی کی جگہ تھی، ایبیوز گالم گلوچ کی جگہ تھی. The children of alcoholic and abusive parents fear marriages and family and find their solace in becoming solitary. وہ بچے جن کے والدین شرابی ہوتے ہیں یا گالم گلوچ والے ہوتے ہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ شادیوں سے وہ ڈرتے ہیں اور خاندان کے تصور سے ان کو ڈر محسوس ہوتا ہے. And find their solace in becoming solitary.
اور ان کو تسکین محسوس ہوتا ہے اکیلا رہنے میں. سولیٹری مین تنہا رہنے میں، اکیلا رہنے میں وہ خوش رہتے ہیں. There are so many bad marriages and dysfunctional families. معاشرے میں بہت ساری بری میرجز بھی ہے اینڈ ڈسفنکشنل فیملیز، اور غیر فعال خاندان بھی معاشرے میں موجود ہے. ڈسفنکشنل فیملی کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو خاندان موجود ہوتا ہے، گھر میں فار ایگزامپل پیرنٹس موجود ہوتے ہیں، بہن بھائی سارے موجود ہوتے ہیں، سارے رشتہ دار موجود ہوتے ہیں، لیکن ہر کسی نے اپنا کعبہ بنایا ہوا ہوتا ہے اور ہر کسی نے اپنی مسجد بنائی ہوئی ہوتی ہے. بہن کا اپنا منہ بنا ہوا ہوتا ہے، بھائی کا اپنا منہ بنا ہوا ہوتا ہے، پیرنٹس جو ہے ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. تو اس قسم کی فیملی کو ڈس فنکشنل فیملی کہتے ہیں، کہ جو بظاہر تو ایگزسٹ کرتی ہے لیکن ان میں جو افراد فیملی جو ممبرز ہوتے ہیں ان کی آپس میں اسی طرح بنتی نہیں ہے. It sometimes seems only reasonable to junk the institution. تو یہ بعض اوقات یہ بات جو ہے معقول دکھائی دیتی ہے کہ فیملی کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور انوینٹ a replacement، یا اس کی ریپلیسمنٹ کو انوینٹ کیا جائے. True enough, but hopes of replacing the family with some more perfect institution, like high-tech pipe dreams of creating space colonies into which we can escape when we have polluted the earth, have proven to be both dangerous and deluded. تو یہ بات سچ ہے کہ کسی خاندان کے تصور کو ریپلیس کرنا کسی ایسے ادارے کے ساتھ جو بہت زیادہ پرفیکٹ ہو، تو یہ ایسا ہی ہے جس طرح کہ ہائی ٹیک جو امریکن ایک کمپنی تھی، پائپ ڈریمز کہتے ہیں ڈے ڈریمز کو. تو ہائی ٹیک بیسیکلی ایک امریکن کمپنی تھی جس نے یہ تصور پیش کیا تھا کہ جب زمین بہت زیادہ آلودہ ہو جائے گی تو ہم اسپیس میں کالونیاں بنائیں گے اور زمین سے پھر انسانوں کو شفٹ کریں گے ان کالونیوں کے اوپر. تو یہ رائٹر کہتے ہیں کہ اگر ہم فیملی کے انسٹیٹیوشن کو ریپلیس کریں کسی اور انسٹیٹیوشن سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل ویسی ہی پائپ ڈریمنگ ہے یا ڈے ڈریمنگ ہے جس طرح کہ ہائی ٹیک نے یہ تصور پیش کیا تھا کہ جب زمین بہت زیادہ پلوٹ ہو جائے گی تو انسانوں کو ان کالونیوں کے اوپر شفٹ کیا جائے گا جو اسپیس میں بنائی جائیں گی ان کے لیے، جو ابھی تک میٹیریلائز نہیں ہو سکا. تو مطلب یہ ہے کہ فیملی کا جو تصور ہے اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. رائٹر یہ بات کہنا چاہتے ہیں. have proven to be both dangerous and deluded. تو یہ ان کا جو نظریہ تھا وہ بڑا خطرناک ثابت ہوا، اور یہ deluded مین اس نے دھوکہ دیا ان کو. It is within the bonds of what is familial that we must live or perish. تو ہمیں ایک خاندان کے اندر رہتے ہوئے ہمیں یا تو زندہ رہنا ہے یا پھر ختم ہونا ہے. خاندان کے ساتھ ہم نے زندہ رہنا ہے اور خاندان کے ساتھ ہم نے مرنا ہے. Fortunately, the profusion of dysfunctional families does not necessarily predict a grim future for the family. خوش قسمتی سے غیر فعال خاندانوں کے کثرت میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فیملی کا جو فیوچر ہے وہ بڑا گرم ہے، بڑا خطرناک ہے. One of the standard themes in mythology is the promise of the wounded healer. تو mythology کیسے کہتے ہیں؟ mythology is from the word myth. Myth is the story. Myth is an ancient story about the origin of man. انسان کا جو origin ہے اس کے بارے میں جو مختلف سویلائزیشنز میں پرانی کہانیاں موجود ہے، اس کو myth کہتے ہیں. mythology میں ایک standard theme جو ہے وہ wounded healer کا ہے. wounded healer کیسے کہتے ہیں؟ wounded healer کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان نے اگر کوئی مصیبت جھیلی ہے، کوئی تکلیف اٹھائی ہے، اور وہی انسان اگر کسی اور انسان کو اسی مصیبت میں اسی تکلیف میں مبتلا دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ وہ اپنیت محسوس کرتے ہیں، اس کے ساتھ وہ کنسشپ فیل کرتے ہیں. تو وہ انسان پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی اس مصیبت کو، اس تکلیف کو کسی نہ کسی طرح کم کیا جائے. جس طرح انبیاء کرام جو تھے وہ انہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں، لوگوں نے بہت زیادہ ان کو ٹارچر کیا، لیکن خود انہوں نے ان کو وہ تکلیف یا وہ اذیت نہیں دی جو لوگوں کے ہاتھوں انہوں نے اٹھائی تھی. تو دس نیڈز گریٹ اسٹیمنا، گریٹ کریج، کہ لوگ آپ کو پتھر سے مارے اور آپ ان کو دعا دیں، لوگ آپ کو مختلف قسم کی اذیتیں دیں، مختلف قسم کی تکلیفیں دیں، اور آپ ان کی خیرخواہی کے لیے، آپ ان کی بھلائی کے لیے کام کریں.
تو یہ ایک بہت بڑے دل کا کام ہے. تو وونڈیڈ ہیلر کا مطلب ہے کہ وہ انسان جس نے جو مصیبت اٹھائی ہے وہ دوسرے انسان کو اسی مصیبت میں جب وہ دیکھتا ہے تو وہ اس کی اذیت کو، اس مصیبت کو کم کرنے کی کوشش کریں. جس طرح کی ایک حدیث بھی ہے کہ جو تمہیں محروم کرے آپ اس سے عطا کرو، جو تمہیں محروم کرے آپ اسے عطا کرو. تو جس چیز سے آپ کو محروم کیا جاتا ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ اگر آپ کے بس میں وہ کام آ جائے تو آپ لوگوں کو پھر عطا کیا کرو. وونڈیڈ ہیلر کا مطلب ہے کہ جب آپ خود کوئی تکلیف اٹھائیں اور آپ پھر اگر آپ کو کوئی ایسی اپرچونٹی مل جائے تو پھر آپ ان کا بدلہ نہ دیں، ٹٹ فار ٹٹ نہ دیں، بلکہ آپ کوشش کریں کہ اس اذیت کا بدلہ، اس تکلیف کا بدلہ آپ دوسرے انسان کو محبت کے ساتھ اور رواداری کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ واپس دیں. In our heart lies the source of our healing. ہمارے دکھوں میں، ہمارے زخموں میں ہماری مصیبت کی دوا موجود ہوتی ہے. The bird with the broken and mended wings soar the highest. وہ پرندہ جس کے پر ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب سے اونچی اڑان اڑتا ہے. Where you stumble and fall, there you find the treasure. جہاں پہ آپ گرتے ہیں، جہاں پہ آپ لڑکڑا کے گرتے ہیں تو وہاں آپ کو خزانہ مل جاتا ہے. One of man's greatest resources for change is our wound and our longing for the missing father. تو انسان کی تبدیلی کی سب سے ایک بڑی جو ریسورس ہے، انسان کی زخم کی جو بھرنے کی جو سب سے بڑی سورس ہے وہ اس کی خواہش. longing mean desire، خواہش. اس کی جو missing father تھی، مطلب یہ کہ جس قسم کے فادر وہ چاہتے تھے وہ اس کو نہیں ملا، تو اس کی اس خواہش کو پورا کیا جا سکتا ہے کس چیز سے؟ ان کے زخم میں ہی ان کے زخم کا علاج موجود ہوتا ہے. کہ فار ایگزامپل جس قسم کے فادر وہ چاہتے تھے وہ اگر ان کو نہیں ملے تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے آئیڈیل پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے بنے. We can heal ourselves by becoming the kind of fathers we wanted but didn't have. تو ہم اپنے زخموں کو منتقل کر سکتے ہیں اسی قسم کا باپ بنتے ہوئے جس قسم کے فادر ہم چاہتے تھے کہ ہمارے بن جائے. Create out of the void, out of the absence. تو آپ خالی جگہ سے، غیر موجودگی سے موجودیت جو ہے وہ لے آئیں. Our best map for parenting is outlined like a photographic negative in the shadow side of our psyche. تو ہمارے نفسیات ہی میں ایک بہترین، ایک آئیڈیل، ایک مثالی پیرنٹس کا جو نیگیٹو ہے وہ موجود ہوتا ہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس نیگیٹو کو ڈیولپ کر کے اس کو پازیٹیو میں لے آئیں. Get in touch with your disappointment. اپنی مایوسیوں کے ساتھ آپ نے ٹچ رہنا ہے، اپنے ریج، اپنے غصے کے ساتھ، اپنے غموں کے ساتھ، اپنی تنہائی کے جو دکھ ہے ان کے ساتھ آپ نے ٹچ رہنا ہے. For the father, the intimate touching family you didn't have, and you will find a blueprint for parenting. تو جس قسم کی فیملی آپ چاہتے تھے اور بدقسمتی سے اس قسم کی فیملی اگر آپ کو نہیں ملی تو پھر آپ کو چاہیے کہ خود اس قسم کے پیرنٹس بنیں اور بچوں کو ایک آئیڈیل انوائرمنٹ پرووائڈ کریں. Become the father you longed for. اس قسم کے فادر آپ بنیں جس قسم کے فادر کی آپ نے تمنا کی تھی. We heal ourselves by learning to give to our children what we didn't have. تو ہم اپنے زخموں کو منتقل کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو اس قسم کے پیرنٹس بنا کے، اپنے بچوں کے سامنے اس قسم کے پیرنٹس بن کے جو ہمیں اس قسم کے پیرنٹس، جس قسم کے پیرنٹس ہمیں نہیں ملے. If you are not married, اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ کے بچے نہیں ہیں، do not have children, find a friend's child who needs nursing. Find a friend's child who needs nurturing and become a part-time substitute parent. تو آپ اپنے دوست کے بچے تلاش کریں جن کو نرچرنگ کی ضرورت ہے، جن کو لوکنگ آفٹر کی ضرورت ہے، جن کو دیکھ بھال کی ضرورت ہے، and become a part-time substitute parent. اور پارٹ ٹائم پیرنٹس جو ہے آپ بن سکتے ہیں. To be involved in creating a wholesome future, men and women need an active caring relationship to children. بچوں کو ایک صحت مندانہ فیوچر دینے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مرد اور عورت دونوں ایک فعال کردار ادا کریں بچوں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو برقرار رکھنے میں. A man who takes no care of and is not involved in the process of caring for and initiating the young
remains a boy no matter what his achievements. तो वो इंसान जो अपने बच्चों की केयर नहीं करता और वो बच्चों के केयरिंग के प्रोसेस में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता, तो वो बच्चा ही या वो जवान ही रहता है, बावजूद इसके कि उनके बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स होंगे, इन अचीवमेंट्स के बावजूद भी वो एक बच्चा रहता है, वो बचगाना जहन का मालिक होता है. The generation of men know by its longing for fathers who are absent that nothing fills the void that is created when men abandon their families. तो इंसानों की वो नस्लें अच्छी तरह जानती थी कि जिस किस्म की फादर वो चाहते थे, वो फादर, उस किस्म की फादर उनको नहीं मिले, तो वो जो खाली जगह है, वो जो वाइड है, उसी खाली जगह को कोई भी चीज़ पुर नहीं कर सकती. वो लोग जो अपने ख़ानदानों को छोड़ के चले गए, abandon मीन छोड़ना, वेदर आउट ऑफ सेल्फिशनेस, अपनी खुद गर्जी की वजह से, डेडिकेशन टू वर्क, या अपने वो काम में बहुत ज़्यादा मगन थे, और डिवोशन टू इम्पोर्टेंट कॉजेज़, या किसी ऐसे इम्पोर्टेंट कामों की वजह से उन्होंने अपने आप को डिवोट किया था, वक़फ़ किया था उसी काज के लिए, उसी काम के लिए, जिसकी वजह से वो फैमिली से दूर रहे. When anything becomes more important to a society than the welfare of its children, it's a sure sign of spiritual disintegration. जब किसी इंसान के लिए अपने बच्चों के वेलफेयर से ज़्यादा कोई और चीज़ इम्पोर्टेंट बन जाए, तो ये रूहानी बिगाड़ की सबसे बड़ी अलामत है, यकीनी अलामत है. So what a beautiful sentence it is. When anything becomes more important to a society than the welfare of its children, it's a sure sign of spiritual disintegration. तो यहाँ पे इस चैप्टर की रीडिंग जो है वो ख़त्म हो गई. Now something about the author. Sam Keen, born in 1931, is an American author, professor, and philosopher who is best known for his exploration of questions regarding love, life, wonder, religion, and being a male in contemporary society. Some of his books are Sightings, Extraordinary Encounters with Ordinary Birds, Chronicle Books 2007, Faces of the Enemy, Reflections of the Hostile Imagination, Harper and Row, San Francisco 2004, Learning to Fly, Reflections on Fear, Trust, and the Joy of Letting Go 1999, To Love and Be Loved, Bantam 1997, Inward Bound, Exploring the Geography of Your Emotions, Bantam 1992, Fire in the Belly, On Being a Man, Bantam 1991, Your Mystic Journey, Torture 1999, etc. This is the exercise of the chapter, The Importance of Family. First, we will solve the question answers. So the first question is, what is the central idea of Keen's essay and how is it related to the title? So the answer of the question is, the central idea of the essay is to stress upon the importance of the family structure. The modern and superficial system has tried to replace the family system, but in vain, because family is the first line of defense against dehumanization and misplaced loyalty. Family system is inevitable for the wholesome grooming of a society. The contents of the essay is quite related to the title because each and every sentence reflects the importance of family structure. Question number 2 is, analyze any two paragraphs of the society, the importance of family, and classify the sentences that support the main idea under the headings of definition, examples, cause and effect, facts and opinion. So the answer of the question is analysis of second paragraph. In the second paragraph, the writer is talking about the importance of the family system. He says that family is the first line of defense against dehumanization and misplaced loyalty. Family system is like an institution where kids learn many things like social ethics, respecting others, love for others, and strength of unity, etc. Definition: family is the first line of defense against dehumanization and misplaced loyalty. The family is the natural school of love,
where we love our children unconditionally. Opinion. Within the privacy of home, we may think, speak, and worship as we please. Facts. And because children incarnate our hopes, they are our visceral evidence of wisdom, of investing our time and care in the lives of others. Cause and effects. Loving our kin is cause, and its effect is we may gradually learn to extend kindness to strangers. Analysis of fifth paragraph. In the fifth paragraph, the writer is talking about the solution of the problem by creating a rich family system where men and women come together and work for the welfare of the society, for the welfare of the family. The writer says that men and women are equally responsible for creation, nurturing, and protection of children. So, definition: the only revolution that will heal us is one in which men and women come together and place the creation of rich family life back in the center of horizon of our values. Opinion. Perhaps the real shift will come when men fully realize in the gut and not just in the head that they are equally responsible with women for creation, nurturing, and protection of children. Facts. And the final transformation, which is to say degradation of the dignity of home, is symbolized by recent change made at University of Iowa. Cause and effect. Because it was the place of injury, captivity is the cause, and its effect is many flee the family. तो लोग घरों से इसी वजह से भागते हैं कि उनके घर इनके लिए मुसीबत की जगह, कैद की जगह है. Question number 3 is, what according to Keene is the only revolution that will heal the ills of our society? So the answer is, according to the writer, the only revolution that will heal us is one in which men and women come together and place the creation of rich family life back in the center of horizon of our values. He believes that the real shift will come when men and women fully realize in the gut and not just in the head that they are equally responsible with women for the creation, nurturing, and protection of children. Question number 4 is this thesis of the essay, the importance of family, implied or stated? Explain. So the answer of the question is, the difference between stated thesis and implied thesis is that the stated thesis originally appears in the introduction and provide a lot of background information, while the implied thesis do not give the reader the reasons or topics, but they imply or suggest that the reader will read about or figure out the main points of the essay. The thesis of the essay, the importance of family, is stated. The whole essay revolves around the thesis, the importance of family, and each and every sentence of the essay highlights the importance of the family structure. Question number 5 is, what is the point of the fourth paragraph? What does its content have to do with the thesis of the essay? So the answer of the question is, the fourth paragraph highlights the effects of industrial revolution upon man. Man has become materialistic and is busy in earning money. In order to uplift his lifestyle and live luxurious life, man has become materialistic minded. Consequently, the materialistic mind has degraded the dignity of home. It has made home the center of economic activity. The content of the essay is quite related to the thesis of the essay, the importance of family. And the last question is, Keene says, we heal ourselves by learning to give to our children what we didn't receive. What does he mean? Do you agree? The answer of the question is, Keene means to say that we can heal ourselves by becoming the kind of father we wanted, but didn't have. We heal ourselves by learning to give
to our children what we didn't receive. Keen means to say that we should get in touch with our disappointment, our rage, our grief, our wounds, and become the kind of father we ourselves longed for. This is how we can make our children happy and can become ideal parents. Yes, I agree with the writer because this is how we make this world pleasant and worthy of living. Now, coming to vocabulary and grammar portion, use authentic dictionary to find meaning of the following words, identify parts of speech of the words through abbreviation used, also find their pronunciation through pronunciation की. तो इन अल्फाज के हमने मीनिंग बताने हैं और ये भी बताने हैं कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है. तो सबसे पहले बी मेड अबाउट, दिस इज प्रीपोजिशन फ्रेज एंड especially is adverb. Tricking is noun. Award is noun as well as verb. Ordinary is adverb and adjective. Jogging is noun. Waste is noun as well as verb. Leisure is noun. Save is verb. Indoor kid is compound noun. Remember is verb. Now we are supposed to write these words in the blanks given to us in these sentences. The first sentence is, if you do not like outdoor sports, you can do indoor sports. So here we have indoor kid sports, and enjoy yourself. The second sentence is, the youngsters save cricket idols and they like putting up their posters on the walls of their rooms. So here we will use save. The third sentence is, my little brother is keen on spending his pocket money. When I ask him for it, he never lends me. So here we will use spending. Number fourth is, if you spend lots of hours in front of TV, that means you just waste your precious time. So here we will use waste. Number five, when an actor receives an award, his fame becomes double. Number six, you must not watch TV shows when you have got a lot of homework, especially when you have an exam the next day. You had better turn it off entirely. So here especially will be used. Number seven, when you made me about in front of my friends, I feel embarrassed. Number eight, my father and I go jogging every morning. That's why we feel healthy and fit. Number nine, I do not remember the meaning of it now. I need to look it up in the dictionary. So here remember will be used. Number 10, trekking is a long, difficult journey. So trekking will be used here. Number 11, leisure activities have the same meaning as the free time activities. So here leisure will be used. And number 12, maybe an ordinary person in the street doesn't know this, but you as an educated person must certainly know this. So here ordinary will be used. Next is grammar activity, infinitives. What is infinitive? An infinitive is a verbal usually preceded by to that can function in a sentence as a noun, an adjective or adverb. तो infinitive basically verb होता है जिससे पहले to लगाया जाता है और इसका मकसद जो होता है सेंटेंस में एज अ नाउन या एज एडजेक्टिव या एज एन एडवर्ब फंक्शन होता है. Each sentence below contains at least one infinitive. Identify the infinitive in each sentence and tell what function it serves. तो नीचे हर एक सेंटेंस में एक या एक से ज़्यादा इन्फिनेटिव्स दिए गए हैं. हमने इनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है और हमने ये भी बताना है कि इसका क्या फंक्शन है.
So let me switch on my pen. The first sentence is, more than anything else, I wanted some time alone to read. So here, to read is infinitive and it has the function of adjective. Number two is, my grandmother told me that we have been put on earth to share, to care, to give, and to receive. Here, to share is to care and to give and to receive. All these are infinitives, and these infinitive have the function of adverb. It is used here as an adverb. Number three is, while the train was stopped at the station, Babar attempted to climb. Now here, to climb is an infinitive and it has the function of noun. Number four, in the book Mama Day tells the citizens of the Ireland to listen to the crows instead of the news bulletins. So here, to listen is infinitive and it has the function of noun here. Number fifth, during the Great Depression, audiences wanted to laugh when they went to movie. So here, to laugh is infinitive and it has the function of noun. Number six, every Wednesday, 6 women from the nearby village came to the hostel to do the weekly wash. So here, to do is infinitive and it has the function of adverb. Number seven, on the last night of the retreat, we wanted to sing a song to end an evening that had been particularly touching to us all. So here, to sing is infinitive and it has the function of noun. So number 8 is, the Duke left the Duchess at the Red Roof Inn and proceeded to drive. To drive is infinitive and it is the function of noun. And the last sentence is, at the end of their long adventure, Anam and Nizam are told that they are too old to return to Kalam. So here, to return is infinitive and it has the function of adverb. I hope this is clear to you. Now moving to the next activity. So activity number B is, the following sentences have a verb plus object plus to plus infinitive structure. Complete each sentence by putting the words in parentheses into correct form. ब्रैकेट में ये जो अल्फाज दिए गए हैं इनका हमने सही फॉर्म में इस्तेमाल करके इन जुमलों में हमने इन खाली जगहों में हमने इनका इस्तेमाल करना है. So the first sentence is, my boss told me to do the reports before Friday. And number 2, my colleagues asked me to send a fax. And number 3, Ali wanted me to help him prepare. Number 4, I warned him not to drive too quickly. And number 5, please remind me to call. Number 6, please tell him not to smoke here. Faiza didn't feel
too good, but we persuaded her to come to the party. Number 8, nobody wanted to go to the conference, but our boss forced us to go. Number 9, I asked her not to call. Number 10, we showed them how to use the new equipment. Activity number C, write the entire infinitive phrase in its function used in the sentences below. So the first sentence is, the best plumber to call is Nizam. So here to call is adjective. Number 2, each year Shakil tried to find more deductions. So here to find is adjective and it has the function of adverb. Number 3, to patch the hole in the tire, the mechanic inserted a plug. So here to patch the hole in the tire is a noun. Number 4, she learned to read and write English in London. So here it is used as an adverb. And number 5, Salim desires to do everything perfectly will eventually frustrate him. So here to do everything perfectly is used and its function is here the adjective. And number 6 is, to pay that much money for a television is foolish. To pay that much money is infinitive. It has the function of a noun. Number 7, yesterday Waheed exercised all day to lose some weight. To lose some weight is infinitive and it has the function of adverb. Number 8, his only ambition was to succeed. So here to succeed is infinitive and its function is adjective. Number 9, to attempt an explanation. To attempt is infinitive, so it has the function of noun here. And number 10, Nawab bought for his father a prayer rug to show his respect. Now, to show his respect is infinitive and it has the function of adverb. So this was something about the exercise of the chapter, the importance of family. I hope each and every question is clear to you. If there is anything which is not clear, please ask your questions in the comment section below. And if this video was beneficial to you, please hit the like button and share it with your friends. And if you have not subscribed my YouTube channel, please subscribe it and encourage me. I shall be very thankful to you. Thanks for watching the video. See you next time. Bye.